زمانے کی دھول میں گم ایک ایسی سلطنت تھی جہاں دولت، طاقت اور عظمت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ کے محل میں ایک ایسا درخت کھڑا تھا جو ہر سال صرف 2 سنہری سیب دیتا تھا۔ نہ وہ عام سیب تھے، نہ کسی باغ کے پھل، بلکہ بادشاہت کی عزت اور قسمت کی نشانی۔ مگر ایک رات قسمت نے رخ بدلا، پہلا سیب غائب ہو گیا۔ اگلی رات دوسرا بھی۔ بادشاہ کا قہر آسمان چھو گیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو حکم دیا، چور کو پکڑو، چاہے وہ زمین کے پار سے کیوں نہ آیا ہو۔ پہلا شہزادہ پہرے پر بیٹھا، مگر نیند نے وفاداری پر غالب آ کر آنکھیں موند لیں۔ دوسرا بھی یہی انجام پا بیٹھا۔ پھر آیا سب سے چھوٹا، وہ جسے سب کم عقل سمجھتے تھے، مگر اس رات اس نے آنکھوں سے وہ دیکھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ رات کی تاریکی میں آسمان سے اترتی ایک روشنی، اور روشنی میں لپٹا ایک سنہری پرندہ۔ وہ آ کر درخت سے سیب توڑتا ہے اور خاموشی سے پرواز کر جاتا ہے۔ شہزادے نے تیر چلایا، پرندہ تو نہ گرا، مگر زمین پر آ گرا اس کا ایک سنہری پر۔ جب پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے کہا، یہ پر میری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، مجھے وہ پرندہ زندہ لا کر دو۔ یوں شروع ہوئی وہ مہم جس نے ایک شہزادے کو راہرو سے رہنما بنا دیا۔ راستے میں اسے ایک بولتا ہوا لومڑی ملا، تقدیر کی زباں بن کر۔ لومڑی نے کہا، اگر میری بات پر عمل کرو گے تو تم فتح یاب ہوگے، ورنہ انجام شکست ہوگا۔ شہزادے نے نصیحت پر عمل کیا، قلعے تک پہنچا، مگر لالچ نے دل میں سر اٹھایا۔ سادہ پنجرا چھوڑ کر سنہری پنجرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور وہی لمحہ اس کی گرفتاری کا سبب بنا۔ اب شرطیں بدل چکی تھی۔ پرندے کے بدلے سنہری گھوڑا مانگا گیا، گھوڑے کے بدلے سنہری محل کی شہزادی۔ ہر بار شہزادہ گر کر سنبھلتا رہا، ہر آزمائش نے اسے مضبوط بنایا، ہر غلطی نے اس نصیحت کا مفہوم سکھایا، اور پھر اس نے وہ سب حاصل کر لیا جو ناممکن لگتا تھا۔ سنہری گھوڑا، شہزادی اور وہی سنہری پرندہ۔ واپسی کے سفر میں حسد نے بھائیوں کو اندھا کر دیا۔ انہوں نے دھوکے سے شہزادے کی جان لینے کی کوشش کی، مگر سچائی جیسے سورج کے پیچھے چھپ نہ سکی۔ یوں ان کی سازش دنیا کے سامنے آشکار ہو گئی۔ شہزادہ تخت پر بیٹھا، شہزادی اس کے پہلو میں تھی، اور باغ میں وہ سنہری پرندہ اپنے محسور تن آواز میں گاتا رہا۔